آج ہم انشاءاللہ چیپٹر پڑھیں گے واحد، تثنیہ اور جمع شروع کریں گے. تو واحد، اچھا تثنیہ اور جمع یہ ہم لوگ آج چیپٹر انشاءاللہ دیکھیں گے، جس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ واحد اور تثنیہ وہ یہاں پر پڑھیں گے. جمع کو انشاءاللہ ہم آگے جا کر اگلے چیپٹر میں پڑھیں گے، ایک چیپٹر کی حیثیت سے. تو واحد آپ کو معلوم ہے سنگولر کو کہتے ہیں، تثنیہ ڈبل یا ڈوئل، اور جمع اس کو پلورل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. عربی زبان کے اندر میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سنگولر کے بعد ڈوئل یا ڈبل یہ استعمال کیا جاتا ہے، اور جو جمع ہوتا ہے وہ 3 سے سٹارٹ ہوتا ہے. یعنی واحد کو میں اگر کہوں گا تو واحد کی ڈیفینیشن میں آپ دیکھیے لکھا ہے کہ ایک کو کہتے ہیں. واحد یا مفرد یہ دونوں ورڈز استعمال کیے جاتے ہیں سنگولر کے لیے، واحد یا مفرد یہ ایک کو کہتے ہیں. جیسے رجل ایک مرد. اور تثنیہ کی جب بات کی جائے گی تو یہاں تثنیہ کا معنی ہوگا دو، جسے رجلان اس کی میننگ ہوگی دو مرد. تو تثنیہ بھی استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان کے اندر. ویسے تو اردو میں اور انگلش میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک کے بعد جمع ہی آتا ہے، لیکن عربی زبان میں تثنیہ بھی استعمال ہوتا ہے. اور جب تثنیہ استعمال ہوتا ہے تو لازمی ہے کہ اس کے قواعد بھی کچھ نہ کچھ ہوں جو ہمیں سیکھنے ہوں. تو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ تثنیہ مذکر بنانے کا کیا اصول ہے. تثنیہ مذکر بنانے کے لیے کسی بھی اسم کے آخری حرف پر فتحہ یعنی زبر لگا کر الف نون کے نیچے زیر اور یا نون کے نیچے زیر کا اضافہ کریں. اس کو آسانی کے لیے ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ آپ کو میں بتاؤں، اس کو پڑھیں آنی اور عینی. آپ اس کو اگر ایسے یاد رکھیں گے تو بالکل آسانی سے یاد رہے گا. اس کو ایسے یاد رکھیں کہ اسم کے آخری حرف پر فتحہ لگا کر آنی اور عینی کا اضافہ کریں. یہ ساؤنڈ کے ذریعے یاد رکھیں گے تو یاد رہے گا. ویسے یہ آنی اور عینی ہی استعمال ہوگا جب ہم اس کو بنائیں گے تثنیہ. ابھی یہ لکھا ہوا جو ہے نا وہ الف نون کے نیچے زیر اور یا نون کے نیچے زیر ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ فرض کر لیں یہ لکھا ہے مسلمن. اب یہ مسلم آپ کے پاس ایک واحد یعنی مفرد ہے. اب مسلمون کے لاسٹ لیٹر یعنی میم کے اوپر آپ لگائیے زبر، اور زبر لگانے کے بعد الف اور نون کے نیچے زیر اس کا اضافہ کر لیجئے. یہ بن جائے گا آپ کا مسلمانی. اسی طریقے سے اس کا ایک اور طریقہ ہے تثنیہ بنانے کا، وہ ہے مسلم کے آخری حرف کے اوپر فتحہ لگائیے اور اس کے بعد یا اور نون کے نیچے زیر اس کو آپ ایڈ کر دیجئے. یہ بن جائے گا مسلمینی. تو ابھی ہمارے پاس تثنیہ دو قسم کے بنتے ہیں، ایک مسلمانی اور ایک مسلمینی. یہ صرف اعرابی حالتوں کا فرق ہے جو آنی اور عینی کی بات چلی ہے. کیونکہ مسلمانی کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ حالت رفعی، اور مسلمینی کی حالت ہوتی ہے حالت نصبی و جری. اعراب کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اعراب کی 4 حالتیں ہیں. پہلی حالت حالت رفعی ہے، دوسری حالت نصبی ہے، تیسری حالت جر اور چوتھی ہے حالت جزم. اچھا، واحد کلمے کے اندر میں نے یاد کروایا تھا آپ لوگوں کو کہ واحد کلمے کے اندر جو حالت رفع ہوگی اس کو آپ کو پیش سے پہچاننا ہے لاسٹ لیٹر کے اوپر. حالت نصب کو واحد کلمے کے اندر زبر سے پہچاننا ہے لاسٹ لیٹر پر، اور حالت جر کو واحد کلمے میں زیر سے پہچاننا ہے. فرض کر لیں میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں. یہ مسلم لکھا ہے نا میں نے آپ کے سامنے، آپ دیکھیں. اگر مجھے یہ واحد کلمہ ہے اور ایک واحد کلمہ ہے اور مجھے مسلمن، اب یہ واحد کلمہ ہے، مجھے حالت نصب اس کا بیان کرنا ہے، تو میں نے اس کے اوپر لاسٹ لیٹر پر 2 زبر لگا دیے. اور عربی کا اسلوب ہے کہ 2 زبر لگائیں گے تو لازمی طور پر الف آئے گا، اس لیے اس میں الف بھی آ گیا تو مسلمان ہو گیا. یہ حالت نصب کے اندر آ گیا. اب مجھے حالت جر لکھنا ہے، واحد کلمہ ہے، تو مجھے شو کرنے کے لیے 2 زیر یا زیر یہی ہے جس کے ذریعے میں حالت جر شو کروں گا. تو اب آپ دیکھیں واحد کلمے کے اندر میں نے کس سے شو کیا ہے آپ کو؟ زبر اور زیر سے، نصب اور جر اور رفع کو پیش سے ظاہر کیا ہے. لیکن جب مجھے تثنیہ کا کلمہ استعمال کرنا ہے، تثنیہ بنانا ہے، تو وہاں پر مجھے جو شو کرنا ہے نا حالت رفعی، وہ شو کرنا ہے آنی سے. یعنی مسلمانی جب میں لکھوں گا
تو میں شو کروں گا کہ یہ حالت رفعی کے اندر ہے. تسنیہ میں پیش سے حالت رفعی کو شو نہیں کیا جائے گا، اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے. اور جب مجھے شو کرنا ہے کہ حالت نصب اور جر کو، تو میں حالت نصب اور جر کو شو کروں گا عینی سے، یعنی مسلمینی جب میں لکھوں گا تو سامنے آئے گا کہ میں نے حالت نصبی یا جری کو استعمال کیا ہے. یہ دونوں کے لیے ایک ہی طریقہ ہوتا ہے مسلمینی کا، یعنی نصب کے لیے بھی اور جر کے لیے. پھر میں خود سلیکٹ کرتا ہوں، جب میں جملے میں جاؤں گا یا مرکب میں جاؤں گا تو وہاں میں خود پہچان کروں گا آگے سیکھنے کے بعد کہ یہ مسلمینی حالت نصب میں ہے یا جر میں ہے. یہ مجھے جملے میں یا مرکب میں معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ جب میں اس میں کام کروں گا، لیکن طریقہ دونوں کا ایک ہی ہے مسلمینی. ٹھیک ہے، آپ فارمولے کو دیکھ لیجئے. فارمولا ہمارا کیا ہوگا اس کے اندر کہ اسم، یعنی اسم کے بعد جب آپ لکھیں گی پلس کریں گی آنی تو نتیجہ کیا آئے گا؟ تثنیہ مذکر. کون سی حالت ہوگی؟ حالت رفعی. یہ تثنیہ کے اندر حالت رفعی کا فارمولا ہے. دوسرا فارمولا کیا ہے کہ اسم ہوگا تو پلس کریں گی عینی سے، یعنی یا اور نون کے نیچے زیر، اور نتیجہ اس کا کیا آئے گا؟ تثنیہ مذکر. یہ نتیجہ آئے گا آپ کو، یہ آپ کی اعرابی حالت ہوگی حالت نصبی و جری. ٹھیک، یہ میں نے جو آپ کے سامنے رکھا ہے نا، یہ رکھا ہے مسلمون، یعنی وہ لیٹر آخری جو اردو والے سے بلونگ نہیں کرتا. اردو والا آپ کو ذہن میں آ گیا ہوگا، الف، رے، دال اور واو. اب میں آپ کے سامنے ایک اور رکھ رہا ہوں ورڈ کافرون. کافرون میں جو رو ہے یہ اردو والی ہے، یعنی کہ یہ آگے سے اٹیچ ہو کر نہیں آتا رو کبھی بھی. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ کافرون کو جب آپ تسنیہ بنائیں گی حالت رفع میں تو کیا کریں گے کہ کافی رونی، الف اور نون کے نیچے زیر یہ سیپریٹ آئے گا اور رو سے اٹیچ نہیں ہوگا، کافی رونی. اور جب اس کا آپ حالت نصبی و جری بنانا ہوگا تو آپ کو کافی رینی لکھنا پڑے گا، یعنی یا نون کے نیچے زیر، اور کافی رونی حالت رفعی، کافی رینی حالت نصبی و جری. اچھا، اب آ جائیے ہمارا ایک چارٹ، اس کو سب سے پہلے سمجھ لیں. واحد اور مفرد. واحد اور مفرد ایک ہی مطلب رکھتے ہیں. اس کالم کے اندر آپ کو واحد لکھنے ہوں گے جیسے میں نے لکھے ہیں. واحد کے بعد ترجمہ آئے گا، جیسے رجل کا مطلب ہوتا ہے ایک مرد، اور اس کے بعد تسنیہ آئے گا. تسنیہ جب رجل کا بنائیں گے تو بنے گا رجلانی. رجل یعنی لام لاسٹ کلمہ ہے، اس کے اوپر میں نے زبر لگایا فتحہ، اور اس کے ساتھ آنی کو ایڈ کیا تو لام کے اندر الف آتا ہے ہمیشہ، تو یہ بن جائے گا رجلانی. اس کو میں بتاؤں گا کہ یہ کون سی حالت میں ہے، حالت رفعی کے اندر. اس کے بعد رجل کے لاسٹ لیٹر پر میں فتحہ دوں گا اور عینی کا اضافہ کروں گا، یعنی یا اور نون کے نیچے زیر، تو یہ بنے گا رجلینی. یہ ہے حالت نصبی اور جری. لیکن آپ دیکھیں ترجمے کے اندر کوئی فرق نہیں آنا ہے، ترجمہ آپ کا دو مرد ہی ہوگا، یہ یاد رکھنے والی بات ہے. ہم نے صرف اعرابی حالتیں چینج کی ہیں، جیسے کہ اگر میں رجلن کو رجلن لکھ دوں گا تو ترجمہ تو اس کا ایک مرد ہی رہے گا، اعرابی حالت سے میننگ میں کوئی فرق نہیں آئے گا آپ کے ورڈ کے اوپر. ٹھیک ہے. مسلمون، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایک مسلمان. جب حالت رفعی بنانا ہوگا تو مسلمانی، اور حالت نصبی و جری کو مسلمینی، یعنی کہ دو مسلمان. کاتبن، ایک لکھنے والا. اگر مجھے یہ بنانا ہوگا تسنیہ، میں با پہ فتحہ دوں گا، آخر میں آنی کو ایڈ کروں گا تو میرے پاس ڈول بن جائے گا حالت رفعی میں کاتبانی. اور حالت نصبی و جری مجھے بنانا ہوگا تو اعرابی حالت چینج کرنے کے لیے میں آخر میں یا اور نون کے نیچے زیر یہ میں ایڈ کروں گا تو یہ بن جائے گا کاتبینی. ترجمہ اس کا دونوں کا ایک ہی ہوگا، دو لکھنے والے. اچھا، یہ میں نے آپ کو بنا کر دیا ہے، آپ کو یہ نہیں بنانا ہے، یہ یاد رکھیے گا. آپ کو یہ نہیں بنانا ہے، آپ کو یہ بنانا ہے 1 سے لے کر 9 تک. یہ آپ کو میں نے واحد یعنی مفرد دیے ہیں سارے کے سارے. اب آپ کو فرض کر لیں یہ کتاب لکھا ہوا ہے، آپ نے اس والے کالم کے اندر کتاب لکھا، کتاب کا ترجمہ لکھا، اور اس کے سامنے آپ نے اس کو ڈول بنایا، یعنی تسنیہ اس کے تیار کی دونوں حالتوں میں. حالت ضرور لکھنی ہے،